بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امرتا پریتم اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول تے اج کتابے عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول۔ روئی سی ایک دھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں روندیاں تے وارث شاہ نوں کہن۔ درد منداں دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب، اج بیلے لاشاں وشیاں تے لہو دی پری جناب۔ مس امرتا پریتم نے یہ مرثیہ 1947 کے ہنگاموں میں لکھا تھا، جب اس نے دیکھا کہ پنجاب کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ جس کو بیان کرتے، جس کو پڑھتے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کانپ جاتا ہے۔ حوا کی بیٹی کے ساتھ 1947 کے جھگڑوں میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ پوری دنیا میں آج تک اتنی زیادتی حوا کی بیٹی کے ساتھ کبھی نہیں۔ تو یہ اشعار میں آج سارا دن دہراتا رہا کہ اج آکھاں وارث شاہ نوں تو قبراں وچوں بول، کیونکہ وارث شاہ کے کلام میں جہاں اور بہت سی گہری باتیں ہیں، ایک مرکزی نقطہ مثنوی ہیر وارث شاہ کا یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے بھائیوں کے پیار، بھائیوں کی محبت اور بھائیوں کی الفت پہ بہت زور دیا۔ یعنی وارث شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کا حسن جو ہے نا، وہ بھائی ہیں، بھائیوں کی محبت ہے۔ وہ برملا لکھتے ہیں کہ بھائیوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، بھائیوں کے بغیر بہار کا کوئی مزہ نہیں ہے، بھائیوں کے بغیر سامن کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ دنیا کی چیزوں میں کہتے ہیں کہ لذت ہی نہیں ہے اگر بھائی نہیں ہے۔ تو اج آکھاں وارث شاہ نوں کہ تو قبراں وچوں بول، یہ میں بار بار اس لیے دہراتا رہا، وارث شاہ اس لیے یاد آتے رہے، ان کا یہ مصرع اس لیے یاد آتا رہا کہ میرے پڑوس میں آج قتل ہو گیا۔ یعنی پراپرٹی، چیزوں کی تقسیم کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ دونوں بالغ تھے، شادی شدہ تھے، بچوں والے تھے، اور یہی جو ہے پہلے بھی جھگڑا ہوتا رہتا تھا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، ابا جی آپ نے اس کو یہ چیز دے دی ہے، مجھے نہیں چیزوں کی وجہ سے یہ بھائیوں کی محبت آج قتل ہو گئی، آج ایک بھائی شہید ہو گیا۔ اس وجہ سے مجھے حضرت وارث شاہ صاحب یاد آ رہے تھے کہ آپ کو جس محبت پر، جس معاشرے پر، جس تہذیب پر مان تھا، آج اس کو قتل ہوتے میں دیکھ کر میری آنکھوں میں میاسی آ گیا، اور میری وائف بھی تقریباً سارا دن روتی رہی۔ گو کہ ہمارے وہ رشتہ دار نہیں تھے، بول چال تو تھی، مگر ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ یہ نئی تہذیب، یہ نئے اسکول، یہ کالجز، انہوں نے بھائیوں کے رشتوں کو، بہنوں کے رشتوں کو کس طرح بے دردی سے ذبح کیا۔ اب یہ بھائی کو بعد میں دیکھتے ہیں، اس کے آگے کھڑی ہوئی چیزوں کو پہلے دیکھتے ہیں۔ بھائی کو اس وجہ سے ملتے ہیں کہ اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے چیزوں کا کتنا ڈھیر ہے۔ اگر ڈھیر ہے تو ملتے ہیں، ورنہ کنی کترا آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت وارث شاہ صاحب جو کہ بھائی کے رشتے پہ بہت زور دیتے ہیں، میں اپنے بچوں کو آج پیر صاحب کے کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے لکھے ہیں۔ تو جب رانجھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں تخت ہزارہ چھوڑ کر چلا جاؤں، بھائی جو ہیں وہ وہاں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی تھی، مگر جب لوگوں نے خبر دی کہ رانجھا تخت ہزارہ چھوڑ کر جا رہا، جو ہی یہ خبر پہنچی ان کے بھائیوں تک، تو وہ تڑپتے ہوئے آئے، منتیں کرنے لگے کہ معاملہ یہاں تک آ گیا، تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہاں پیر صاحب نے جو درد کی لے میں ڈوب کر شعر پڑھے ہیں،
وہ میں اپنے بچوں کو سنانے لگا ہوں۔ رانجے کے بھائیوں نے رانجے سے کہا، بھائیاں باج نہ مجلساں سوندیاں نے تے بھائیاں باج بہار نہیں، پائی مرن تے جاندیاں پج بائیاں، پائیاں باج پرے پروار نہیں۔ اب تو خیر مجلسوں کو، بزم رائیوں کو، چوپالوں کی محفلوں کو یہ موبائل کھا گیا، یہ ٹی وی کھا گیا۔ یہ زمانے کی بات ہے کہ جب آدمی کے بھائی جو کہ 7-8 ہوتے تھے، منصوبہ بندی کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، اور 15-20 کزنز ہوتے تھے، پھر سینکڑ کزنز ہوتے تھے، یہ سارے ایک وقت میں، ایک دن میں، سارا دن جو ہے ایک ڈیرے میں گزارتے۔ صبر کیجیے کیسا پرلطف اور آزاد زمانہ تھا۔ اور رات کو پھر چوپال میں محفلیں ہوتی۔ نئی تہذیب اس کلچر کو کھا گئی اور ضرورتوں کی سپنی اس روح کو ڈس گئی۔ اب تو یہ حال ہے، سونی سونی ہے گلیاں، اجڑی اجڑی ہیں چوپالیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں گیا تو مجھے آدمی نظر نہیں آئے، چوک خالی، بازار خالی، چوپالے خالی، ڈیرے خالی، سونی سونی ہے گلیاں، اجڑی اجڑی ہیں چوپالیں، جیسے کوئی آدم خور پھر گیا ہو گاؤں میں۔ کہتے وہ رونقیں کہاں ہیں؟ آدم خور کوئی کھا گیا لوگوں کو۔ تو وہ چوپالے اور محفلیں ہوتی تھی جہاں گپیں ہونی اور باتیں ہونی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ محفلیں، وہ رونقیں، وہ مجلسیں بھائیوں کے بغیر سونی ہیں، کوئی مزہ نہیں ہے۔ ہماری فیملی کی کوئی ترتیب اس طرح تھی کہ ہمارا جو گاؤں ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے، یہ 1894 میں بعد ہوا۔ تو انگریز نے، اب تو بھائی بھائی کو مار رہا ہے نا، بھائی بھائی سے ناراض ہو رہا ہے، تمہارے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس طرح ترتیب ہوئی کہ جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کے نام انگریز نے برابر تقسیم کی زمین لگائی، 36 ایکڑ۔ تو ہمارے پردادا جی، وہ 5 بھائی تھے، مگر ہمارے پردادا جی کیونکہ بڑے تھے، ان کے حصے میں زمین آئی۔ 1894 میں ادھر آئے ہم لوگ، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہمارے پردادا جی فوت ہو گئے۔ قیادت ہمارے دادا جی آنریبل دا گریٹ میاں منشی کے پاس آ گئی، رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو اللہ منور کرے۔ تو 1894 سے لے کر 1970 تک ہمارے دادا جی، جو ان کے ایک ہی بھائی تھے، ان کے سینکڑوں درجنوں جو کزن تھے، یہ دادا جی نے ایک ہی ڈیوڑی میں رکھے۔ ہمارا ڈیرا جو گاؤں کے شروع میں ہی تھا، اس کو چنگی بولتے تھے، اس کے نام پہ ہی میں نے کتاب لکھی ہے جس میں بزرگوں کے سانحہ بات ہے، کیونکہ مولانا کا حکم تھا کہ لکھ جانا میرے ابا جی کے حالات، یعنی ہمارے دادا جی کے۔ تو سارا دن وہاں درجنوں لوگ ہوتے اور رات کو ایک چوپال میں ہوتے۔ تو بہت پیار تھا میرے دادا جی کا اپنے کزن کے ساتھ، اس کی مثال تو ملتی نہیں ہے۔ اب جب آپ پڑھیں گے یا میرے بچے پڑھیں گے ان کو پتہ چلے گا۔ تو میرے دادا جی کے 2 کزن جو ہے نا، وہ 47 کے قریب کی فوت ہو گئے، میاں چنڈا اور میاں فتح محمد۔ تو ہمارے دادا جی رات کو چنگی میں چلے جاتے اور ڈھائیں مار مار کر روتے، اور گاؤں میں ان کے رونے کی آواز آتی کہ میرے بھائی چلے گئے، میرے بھائی مر گئے، میرے بازو ٹوٹ گئے۔ یعنی وہ اس طرح رویا کرتے تھے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ آپ اخبارات پر پڑھتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں لوگ، کہ بھائی نے بھائی کو موبائل کی وجہ سے مار دیا، گاڑی کی وجہ سے مار دیا، ایک مرلے زمین کی وجہ سے مار دیا۔ تو ہمارے دادا جی نے 76 برس تک ایک ہی ڈیوڑی میں اپنی 5 پشتوں کو اکٹھا رکھا، جس کی مثال ملنا بڑی مشکل ہے۔ تو یہ مجلسیں، یہ رونقیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائیوں کی وجہ سے تھی۔ پائی مانتے جاندیاں بھج باواں، پائیاں باج پرے پروار نہیں۔ جب ہمارے تایا جی فوت ہوئے، محمد یعقوب، تو جب ان کو قبر میں اتار رہے تھے تو میرے ابا جی جو ہیں مولانا اسحاق صاحب، وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ تایا جی ابا جی سے 7-8 سال بڑے تھے، مگر رویہ محبت کا ایسا تھا جیسے وہ 7-8 سال چھوٹے ہوں۔
اگر میں قسم کھا دوں کہ تایا جی محمد یعقوب کی زبان سے ابا جی کے لیے ایک بھی گالی تو دور کی بات ہے، بد دعا تو دور کی بات ہے، تان تو دور کی بات ہے، خردرا لفظ بھی نکلا تو میری قسم سچی ہوگی۔ تو جب وہ فوت ہو گئے 19 دسمبر 2011 کو، تو ان کو قبر میں جب لحد میں رکھ رہے تو بہت ابا جی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، بچوں کی طرح روتے ہوئے انہوں نے شعر پڑھا، اچھا لالا یعقوب حوالے رب دے، ایسے ہی کہا، اچھا لالا یعقوب حوالے رب دے تے میلے 4 دناں گے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ تو یہ رونقیں، یہ بہار بھائیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خدا را اس رشتے کا احترام کرو۔ وہ مجلسیں ختم ہو گئیں، لوگوں نے شاعری کی کہ ویراں ہے میں کدا خم و ساگر اداس ہے، تم گیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ یعنی یہ رونقیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر یاد آتا ہے۔ تو پیر صاحب آگے فرماتے ہیں، لکھ اوٹھ ہے کوڑ وسیندیاں دی، اللہ اکبر، کہتے ہیں مل جل کے رہنے کے بڑے فائدے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ابو ذر غفاری سے رسول اللہ نے کہا، ابو ذر رشتہ داروں سے کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، ناطے نہ توڑنا، ملتے جلتے رہا کرنا۔ لکھ اوٹ ہے کوڑ وسیندیاں دی، پائیاں گیاں جڈی کوئی ہار نہیں، پائی ڈھام دینے پائی اسار دینے، پائیاں باج پرے پروار نہیں، پائی ڈھام دینے پائی اسار دینے، پائیاں باج بیلی یار نہیں۔ کہتے ہیں بھائیوں میں چلے جائیں تو اس سے بڑی ہار کوئی نہیں۔ آدمی تنہا رہ جاتا ہے درخت کی طرح، ہر کوئی حملے کرتا ہے، ہر کوئی مارنے کو دوڑتا ہے کہ یہ تنہا رہ گیا۔ کہتے ہیں ہاں کمی بیشی ہو جاتی ہے، بھائیوں کا لڑنا کہتے کوئی لڑنا نہیں ہوتا، تکرار ہو جانا کہتے کوئی لڑائی نہیں، یہ معاشرے کا حصہ، جہاں دو برتن ہو وہ کھٹکتے ہی ہیں۔ کہتے پھر جب مشکل وقت بنتا ہے تو ان کی صلح ہو جاتی ہے۔ بھائیوں کی جو تکرار، اس کو لڑائی نہ کہو۔ اس کی مثال ذہن میں آ گئی کہ جو پیر صاحب نے فرمایا نا، بھائیوں کا لڑنا کوئی لڑنا نہیں ہوتا، ان کی تکرار کوئی تکرار نہیں ہوتی، جیسے کڑی میں ابال آیا اور ختم ہو گیا۔ حضرت مہاجر بن خالد بن ولید، جو حضرت خالد بن ولید کے بیٹے تھے، اور ان کے بڑے بھائی تھے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ بھائی آپس میں بولتے نہیں تھے، ناراض تھے کسی وجہ سے۔ حضرت مہاجر بن خالد بن ولید مدینہ میں رہتے تھے اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید شام میں رہتے تھے، آپس میں ان کی بول چال نہیں تھی۔ کسی نے اطلاع دی، مدینے میں گفتگو کی ان سے کہ آپ کے بھائی عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو اسال حکیم نے زہر دے دیا ہے اور وہ فوت ہو گئے۔ میل جول ختم ہے کئی برسوں سے۔ چوں ہی یہ بات سنی کہ میرے بھائی کو زہر دے دیا، عربی خون تھا، غیرت سے بھرا ہوا خون تھا، اچھلا، اپنے گھوڑے کے لیا اور شام روانہ ہوگا۔ اسی وقت اسی لمحے اس کے محلے میں پہنچے، اس کی ریکی کی، لوگوں نے بتایا کہ اس وقت یہ نماز پڑھنے جاتا ہے۔ اگلے ہی دن جب وہ فجر کی نماز پڑھنے گیا تو یہ چھپے ہوئے تھے کونے پہ، انہوں نے ماری سر پہ تلوار، اس طرح پھاڑ کے رکھتا سر جمیں دیوانہ پھاڑ کے رکھی تھا، اور اسی لمحے مدینہ واپس آ گیا۔ اس بندے کو اطلاع دی کہ پوچھا اسال حکیم کا۔ تو حضرت صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بھائیوں کا لڑنا کوئی لڑنا نہیں ہوتا، ان کی تکرار کوئی تکرار نہیں، لیکن یہ موبائلوں کی وجہ سے خدا را بھائیوں کو قتل نہ کرو، گاڑیوں کے ٹائروں کی وجہ سے بھائیوں کو قتل نہ کرو، منجی پیڑھی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ بھائی ڈھام دینے بھائی سار دینے، بھائیاں باج بھیلی یار نہیں۔ کہتے تو بگانے لوگوں کو دوست بنا رہا، یہ یار نہیں ہے تیرے، یہ دوست نہیں ہے تیرے، تیرا اصلی یار تیرا بھائی ہے۔ تو اپنے بھائی کے ساتھ پرید نبھا، اگر وہ لڑے گا بھی مارے گا، چھاند میں سٹوں گا، تینوں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو یہاں ایک مثال دوں گا کہ اب تو وقت بدل گیا، جب وقت بدلتا ہے تو ہیرو بھی بدل جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ دعا نہیں کرے گا کہ میرے بچے کو محمد بن قاسم بنا دے، طارق بن زیاد بنا دے، کیونکہ وقت بدلا، ہیرو بدل گئے۔ اسی طرح اس ہندوستان میں جب انگریز آیا تو کوئی اچھے کام بھی شروع ہوئے، تو انگریز نے گھر گھر پہلوان پیدا کر دیا، بڑے پہلوان ہوئے زمانے میں،
مگر آخری جس کو ہم مانتے ہیں وہ رستم زمان گامہ پہلوان ہے، جن کے قدموں میں اقبال بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو گامہ پہلوان نے یہ کہانی بہت ہی اہم ہے، بچوں کے ساتھ نشستیں کریں، ان کو سمجھائیں کہ بیگانے لوگوں کے ساتھ رک کے یہاں بات کروں گا، جو بھی بندہ آتا ہے کہتا ہے کہ بچے یار نشہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو بیگانے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ پہلے ٹھیک ہے بھائی آپس میں کھیلتے تھے، کزنز کھیلتے تھے، وہ خرابیاں وہاں بھی چھوٹی موٹی تھی، مگر وہ نشہ نشے کی حد تک نہیں تھے، کیونکہ وہ واچ کر رہے ہوتے تھے۔ وہ اسی وقت آ کے چاچی کو بتاتے تھے، تائی کو بتا دیتے تھے کہ میدے نے سگریٹ پیتا۔ اب بیٹے بیگانے ہاتھ میں وہ سگریٹ پلائیں، ان کو چرس کھلائیں، جو مرضی کریں، کیونکہ بیگانے ہاتھ ہیں، خونی رشتہ نہیں ہے۔ تو اب یہ خاندانی نظام بدلا کہ جو کزن سسٹم تھا وہ ختم ہوا، بیگانے لوگوں سے یارانے ہو گیا کہ میرا یار فوٹو لگ رہا ہے، اور تیرا یار نہیں، تیرا دشمنا تو ہے، میں یار سمجھ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے رستم زمان گامہ پہلوان نے، جو درویش سست آدمی تھے، 8 لاکھ بندوں کی موجودگی میں زبسکو پہلوان کو شکست دی، تو لوگوں نے ان کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو میں ایک یہ سوال بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کے تو بہت زیادہ دوست ہوں گے۔ انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ رستم زمان آپ کے بہت زیادہ دوست ہوں گے، پوری دنیا میں آپ چکر لگا کے آئے ہیں، پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ پرنسز آف ویلز نے کہا کہ میں نے ہینڈ شیک کرنا گاما جی کے ساتھ، ہاتھ ملانا، ملایا اس نے انگریزی لباس میں، اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ وغیرہ پہ۔ تو حیران کن بات جب انہوں نے کہا کہ میرا صرف ایک ہی دوست ہے۔ 500 پہلوان ان کے اکھاڑے میں زور کرتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں، میرا صرف ایک ہی دوست ہے۔ لوگ چونکے کہ گاما جی کا ایک ہی دوست، وہ کون ہوگا؟ جب انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی دوست ہے، وہ امام بخش ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی وہی ہیں۔ تکرار کرنے کے باوجود وہ یہی بات دہراتے رہے کہ میرا ایک ہی دوست ہے، وہ امام بخش ہے۔ تو میرے بچوں جو سن رہے ہیں، میرے بھائی، اپنے بھائیوں سے محبت بڑھاؤ، ان کے ساتھ اٹھو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ باقی جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، وہ اب عورتوں نے دور کر دیے، ورنہ 1965 تک یہ بھائیوں سے زیادہ عزیز ہوتے تھے۔ آدمی اپنے سکے بھائی سے، حقیقی بھائی سے وہ بات نہیں کر سکتا تھا جو اپنے تایا زاد اور چچا زاد بھائی تھے۔ ہم نے بھی اس اجڑتے ہوئے میلوں کو دیکھا ہے، اور اپنے بھائیوں کی محبت کو، اپنے چچا زاد تایا زاد بھائیوں کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ اب بھی گاؤں جانا پڑتا ہے، ان کی محبت کھینچ لیتی ہے۔ 36 سال ہو گئے ہمیں شہر آئے ہوئے۔ تو یہ باتیں جو پیر صاحب نے سکھائی ہیں محبت کی، ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، ایکل بھائیاں نو لوگ مار دینے، باہاں والیا نال کوئی سار نہیں، وارث شاہ میاں بنا پائیاں دے، سانو جیونا ذرا درکار نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو اکیلا ہوتا نا، اس کی طرف لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ درخت تنہا ہے، اس کو کاٹ دو۔ ہوا بھی اس پر حملہ آور ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں عزیز و اقارب بھائی کھڑے ہوتے ہیں، لوگ لڑنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ سرداری پیر صاحب نے لکھا ہے کہ سرداری سراں نال ہوندی ہے۔ آج کل لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن بڑے رسوا ہو رہے ہیں، بڑے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے۔ اب پہلے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ ہوتے تھے، پانی کاٹ لیتا تھا کوئی تو عزیز و اقارب بھائی ساتھ نسلوں تک سبق سکھا دیا جاتا تھا کہ تم نے کس کا پانی کاٹا۔ اب کیونکہ پیسہ عزیز ہے اور لوگوں کو کسی کی نہ اپنی عزت عزیز ہے نہ دوسرے کی عزت عزیز، تو اس ہر واقعہ میں ایک سبق بھی ہوتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی کچھ سبق ہیں جو نام لیے بغیر میں کہوں گا۔ ایک پہلا بڑا سبق ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اگر آپ کے بچے ایک سے زیادہ ہیں تو ان میں فرق نہ ڈالیے گا، ان میں فرق نہ ڈالنا، کسی سے زیادہ لاڈیاں نہ کرنا، کسی سے کم نہ۔ ان بچے کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی طرف زیادہ رجحان ہے۔ اگر احساس ہو گیا اس کو کہ میرے ماں باپ اس کی طرف رجحان زیادہ ہے، تو جس کی طرف کم ہوگا یا جس کو یہ احساس ہوگا وہ عمر بڑھ کٹتا رہے گا، بار بار کٹتا رہے گا۔ اس واقعہ کے پیچھے بھی یہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ نشستیں کیا کریں۔
یہ موبائل کو گھر آ کر بند کر دیا کریں. میں نے ایک بار ایک بڑے آدمی کا انٹرویو سنا تھا انڈیا میں. اس نے بڑا مشہور آدمی ہے, اس نے کہا تھا میرے گھر کی پالیسی ہے, امیر ترین آدمی, ہیلی کاپٹر ہے اس کے پاس, کہ پالیسی یہ ہے کہ ہمارے گھر میں موبائل نہیں چلتا. اس کا بھی تو کاروبار ہے ہی, موبائل انٹرنیٹ, اس کو تھوڑا سا رکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ ان کو اپنی کہانیاں سنائیں, اپنے بچپن کی, اپنے باپ دادا کی. میں اگر جو کہ لکھ چکا ہوں اپنے والد کی ہسٹری, پورے خاندان کی, اپنے والد کی, میرے والد پڑھیں تو وہی ان کی ہسٹری, ان کی زندگی, تو وہ بالکل کہیں گے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جعفر نے لکھا. میرے دادا جی جب میں 2 سال کا تھا وہ فوت ہو گئے تھے, ان کی ہسٹری میں لکھوں جو کہ لکھ چکا ہوں, وہ پڑھیں اور پڑھ کے وہ یہی کہیں گے بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے لکھا. یہ کس نے سنائی؟ یہ ابا جی نے کھانا کھاتے وقت اٹھتے, اپنی نہیں کہانیاں سنائیں, اپنے والد کی سنایا کرتے تھے, اور ہمیں ان سے عقیدت ہے. ان کی وجہ سے اب لوگ کیونکہ بیٹھتے نہیں ہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں تیرے دادے کا نام کیا ہے, پردادے کا نام کیا ہے. خدا را یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں اپنے ساتھ ان کو اٹیچ کریں. اپنی اولادوں کو موبائلوں کے حوالے تو آپ نے کر ہی دیا ہے, بیگانے ہاتھوں میں نہ کرو. وہ نشہ پلائیں گے, وہ چرس پلائیں گے, کیونکہ وہ بیگانے ہیں. اپنا تایازاد پھپھوزاد بھائی ہوگا, وہ کبھی نشے پہ نہیں لگائے گا, کبھی عورت کے پیچھے بھاگنے کو نہیں کہے گا. اپنی اولادوں کی خبر رکھو, یہ بے ایمان ہو گئے ہیں. یہ راتوں کو لیٹ کے نرم گرم کمبلوں میں آپ سارا دن جھرکیاں کھا کے بہت سے پیسے کما کے لاتے ہو, یہ کزنوں کو میسج کرتے ہیں. ہم اپنی 4 پیڑھیوں تک کی جو لڑکیاں ان کو اپنی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسی بہنیں. یہ اپنی سکی کزنوں کو یہ گندے فون میسج کرتے ہیں راتوں کو. پکڑ کے دیکھ لو, یہ گندا تائے کی بیٹی کو میسج کر رہا ہے, یہ خالہ کی بیٹی, یہ گندے ہوتے ہیں. نظر رکھو. اقبال کا آخر پہ شعر, تہذیب تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا. اقبال جو کہ پہلے بھی کہا تھا نا کہ جو تعلیم کتابیں لوگ صرف فیشن کے طور پر نام لیتے ہیں نا, اقبال نے ان کتابیں لکھنے والوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھا. حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا, رکابت خود فروشی ناش کے بائی حوثناک. کہتے جو نئی تعلیم دی ہے ایچیسن اور بیکل ہاؤس نے, اس نے کیا سکھایا بچوں کو؟ ہر ایک سے دشمنی رکھنا. بس کہتے ہیں پہلا اس تعلیم نے ان بچوں کے اندر یہ انجیکشن لگایا ہے کہ کسی کے ساتھ محبت نہیں کرنی, کسی کا احترام نہیں کرنا, کسی کو السلام علیکم نہیں کہنا, کسی سے ہمدردی نہیں کرنے, کسی سے مسکرا کر نہیں بولنا. ہر ایک سے دشمنی رکھنی ہے. اپنے بھائی سے رکھنی ہے, اپنے چچا سے رکھنی ہے, اپنے تایا سے رکھنی ہے, اپنی پھپھو سے رکھنی ہے. اس کی تعلیم کا پہلی گندگی اس کے اندر ٹھوسی گئی ہے. بار بار ٹھوس کر اس کے گندے دماغ میں یہ بٹھایا گیا, تو نے ہر ایک سے دشمنی ہی رکھنی ہے, تو نے ہر ایک سے نفرت ہی کرنی ہے, تو نے ہر ایک سے عداوت ہی کرنی ہے, تم نے ہر ایک سے رشتہ توڑنے کی بات ہی کرنی ہے. کہتے پہلا اس تعلیم نے یہ درس دیا. دوسرا کہتے ہیں کہ اس تعلیم نے خود فروشی دی ہے کہ ان کو چیزیں چاہیے, ان کو موبائل چاہیے, ان کو گاڑیاں چاہیے, ان کو گھر چاہیے. یہ چیزوں کے بارے میں ہی سوچتے ہیں, اور ان کی سوچ یہیں سے شروع ہوتی ہے, یہیں ختم ہو جاتی. پھر کہتے ہیں کہ ان کو یہ کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے, یہ کبھی شکریہ ادا نہیں کریں گے اپنے ماں باپ کا, یہ کبھی الحمدللہ نہیں کہیں گے, یہ گنگے ہو چکے ہیں. مدارس نے تو عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیے تھے نا, وہ تو مدارس تھے. تم تو 25,000 بچے کی فیس دیتے ہو, لینڈ کروزر میں جاتا ہے, اس کو کہے بول, کسی لفظ پر بول. تیرا باپ کل مرا ہے, یعنی اس کا بچے کا دادا کل مرا, اس کو انگریزی میں تو لفظ بول دے, کوئی نظم لکھ دے انگریزی میں, کوئی انگریزی میں مضمون لکھ دے. وہ تو اپنے باپ دادا پہ مرثیے لکھا کرتے تھے جو ہمارے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. کہتے یہ تھینک یو نہیں بولتے. اگلا زہر یہ سانپ کی طرح چھوٹتے پھرتے ہیں. ان ہوس کی آگ اتنی بڑھ گئی ہے اس تعلیم نے کہ یہ حال ہو گیا ہے. کہتے کہ سارا جہان بھی دے دو, کہتا کہ نہیں ابھی کم ہے, ابھی کم. اور پھر گندگی اتنی زیادہ دل و دماغ میں, کہتا ہے کہ میں دریا کا دریا پی جوں, میرا بھائی پیاسا رہتا ہے تو رہ جائے, میرا کزن مرتا ہے تو مر جائے, میرا کوئی عزیز مرتا ہے تو مر جائے. کہتے ہیں کہ یہ ہے تہذیب, نئی تہذیب, بجلیوں والی تہذیب, موبائلوں والی تہذیب, جس نے نفرت, عداوت اور ہوسناکی دی ہے.
تو میرے بچوں یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بھائی کے رشتے کے لیے کرتی ہیں۔ آخر پہ رسول اللہ کی وہی نصیحت یاد کرتے ہیں جو انہوں نے ابو ذر کو کی تھی، ابو ذر رشتہ دار جو ہیں اونچ نیچ کرتے ہی رہتے ہیں، ان سے ٹوٹ کر نہ رہنا، ملتے جلتے رہنا۔ اللہ ہمارا حامی۔